العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد و آل محمد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون با آواز بلند صلوات. اس کی ایکو تھوڑی سی کم کر دیں اور بیس ٹھیک کر دیں، آواز بار دیگر بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائیں. صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے کہ خالق کائنات ان مقدس ساعتوں کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. چونکہ اس ذکر کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات میں وہ واحد ذکر ہے، ذکر محمد و آل محمد، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین جشن خصوصاً حسنین بھائی اور سید علی رضا جد صاحب کی مولا عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما. سید علی رضا جد صاحب کو مالک سے کلی عطا فرما اور کریم کربلا کے پاک پروردگار حسنین بھائی کے خانوادے کو، ان کے برادران کو، اہل خانہ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھ. مالک کائنات یہ جتنی ذکر کرنے اور سننے کی ڈیوٹیاں ہیں اسے ہماری نسلوں میں جاری فرما اور سب دعاؤں کی ایک دعا اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد فرما کہ جو شریک القرآن ہیں، جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، وہ جو صاحب العصر والزمان ہیں، وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں، جو ایک ہی وقت مرتضیٰ بھی ہیں، وہ جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، وہ سید الشہداء بھی ہیں. میں دیکھتا ہوں اس دعا پہ کون آمین کہتا ہے. وہ شہنشاہ جسے دنیا امام زمانہ کہتی ہے وہ تشریف لائے تاکہ ہم 13 رجب کا جشن لاہور میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں منا سکے. مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. صلی علی محمد و آل محمد. آپ تمام مومنین کو میری طرف سے اور خادمین جشن کی طرف سے اس جشن کی بہت بہت مبارک ہو. اور جشن کا مقصد صرف سننا اور پڑھنا نہیں بلکہ اس کا مقصد جشن منانا ہے. تو جو جشن مناتا ہے تو جشن اس کے چہرے پر نظر آتا ہے. جشن اندر چلنے والی وہ کیفیت ہے کہ جو آپ کے چہروں پہ نظر آنی چاہیے. چونکہ جشن میں جملہ سن کے نہیں، بلا وجہ بیٹھ کے مسکرانا بھی عبادت ہے. مل کے سارے بولو حیدری. اجازت ہے جی میں اپنے امیر کائنات مولا کے چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے جشن کی اس مرکزی تقریر میں. اور اس کے لیے میں نے سورہ حشر کی آخری آیات سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. آیت بڑی مشہور و معروف ہے اور کئی دفعہ آپ کی سماعتوں سے گزر چکی ہے، لیکن ایک تشریح اور پھر فضائل کی طرف جتنا سفر آپ کر سکے اس طرف ہم اکٹھے چلیں گے. حسنین بھائی، اللہ رب العزت سورہ حشر میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا.
کیا ہو جاتا؟ خوف خدا سے ریزہ ریزہ. اگر اللہ یہ 30 سپاروں والا قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پھر اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. بڑی مہربانی آپ ساتھ ساتھ آیت پڑھ رہے ہیں لیکن ذرا سا ترجمے پہ توجہ رہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم اس کی مثال انسانوں کے لیے پہلے بھی دے چکے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں، وہ اس پہ غور و فکر کریں. جسے ابھی سمجھ نہیں آئی وہ ایک دفعہ پھر سنیں. اللہ فرما رہا ہے اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اگر تم دیکھو تو ہم پہلے بھی اسی طرح کی مثالیں دے کر تمہیں سمجھا چکے ہیں. پروردگار عالم تو نے کہا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کریں تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جائے. کیا پہلے بھی کبھی تو نے کسی قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس قرآن کے اترنے سے پہلے فاطمہ بنت اسد کے قرآن ناطق کو پتھر کی بنی ہوئی کعبے کی دیوار پہ نازل کیا اور وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گئے. آپ سدا سلامت رہیں بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہیں. جس کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے مل کے بولو حیدری. ہم نے خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھی. کیوں؟ یہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ اگر پتھر ہو جائے تو خانہ کعبہ کی دیوار تو بنی ہوئی ہے پتھر کی، تو اس کا مطلب اسے خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہونا چاہیے. تو پروردگار پھر یہ علی کے آنے سے ریزہ ریزہ کیوں ہوئی؟ یہ علی مولا کی آمد پہ ٹکڑوں میں تقسیم کیوں ہوئی؟ یہ علی مولا کے آنے سے کعبہ میں دراڑ کیوں پڑی؟ اللہ فرمائے گا میں نے قرآن میں اعلان کرنا ہے کہ میری خشیت سے، میرے ڈر سے، میرے خوف سے، میرے جاہ و جلال سے پتھر ریزہ ریزہ ہوتے ہیں. میں نے کعبے میں کسی بشر کو نہیں، میں نے اپنے چہرے کو بھیج کر بتایا. زندہ باد، زندہ باد، مل کے بولو سارے حیدری. کیونکہ جو کعبے میں آیا ہے وہ عام بشر نہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے. نہیں، ہمارے یہاں پہ برادران اہل سنت بھی تشریف فرمائے. کوئی کہے جی آپ علی کو اللہ کا چہرہ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ علی کو اللہ کی آنکھ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اگر علی کو آپ ید اللہ کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہم کیا کریں؟ اگر ہم علی مولا کو ید اللہ نہ کہیں تو قرآن کا دعویٰ پورا نہیں ہوتا. اگر ہم علی مولا کو عین اللہ نہ کہیں تو قرآن کا دعویٰ پورا نہیں ہوتا. اگر ہم علی مولا کو وجہ اللہ نہ کہیں تو قرآن کا دعویٰ پورا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا خلقتک آدم بیدیا، ہم نے آدم کو بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا وَأُسْنِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اگر آپ گھبرائیں گے تو مجھے آیتیں زیادہ پڑھنی پڑیں گی، کوشش کرنا جشن ہے آیتیں کم ہو باقی فضائل زیادہ ہو جائیں. وَأُسْنِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح جب تم کشتی بنانا تو میری دونوں آنکھوں کے سامنے بنانا. پھر اللہ نے سورہ رحمان میں آواز دے کے کہا، آپ کی مسکراہٹ پہ محمد علی ورک نسل نہ قربان کر دے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ رہے گا. میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ کا چہرہ بھی ہے. جب تک یہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں امت مسلمہ کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا ہاتھوں والا اللہ دکھائے، زندہ باد، جس کے ہاتھ ابھی بھی بندے ہیں اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، یا مل کے حیدری، یا ہاتھوں والا اللہ دکھائے، یا اللہ والے ہاتھ دکھائے، یا آنکھوں والا اللہ دکھائے، یا اللہ والی آنکھیں دکھائے، یا چہرے والا اللہ دکھائے، یا اللہ والا چہرہ دکھائے. چونکہ اس نے تو سورہ اخلاص میں کہہ دیا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں احد بھی ہوں میں صمد بھی ہوں. نہ اسے چہرے کی ضرورت، نہ اسے ہاتھوں کی ضرورت، نہ اسے آنکھوں کی ضرورت، نہ اسے بدن کی ضرورت. اس کا مطلب کوئی تو ہاتھ ایسے ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھ کہتا ہے، کوئی تو چہرہ ایسا ہے جسے وہ اپنا
چہرہ کہے، کوئی تو آنکھیں ہیں جسے وہ اپنی آنکھیں کہے۔ نہیں، اٹھا لو ریاض النظر فی مناقب اشرہ مبشرہ۔ ایک صحابی آ کے حضرت عمر سے کہنے لگا، اے خلیفہ وقت، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ کہنے لگی کیوں مارا ہے؟ کہا علی کہہ رہے تھے میں طواف کعبہ کرتے ہوئے عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا، علی نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، علی نے مجھ پہ الزام لگایا ہے۔ اب بندہ سنی بھی ہو، حوالہ نہ مانے، اس کی ذمہ داری میری نہیں۔ یہ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھایا، اس کے منہ پہ ایک اور تھپڑ مارا، کہا بکواس نہ کر، علی کبھی الزام نہیں لگا سکتا، چونکہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ زندہ باد، سبحان اللہ، آپ صدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہے، یہ چہرے پہ مسکراہٹیں ہمیشہ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ، لنگر لے کے جانا ہے اور پیسے بھی لے کے جانے ہیں، کسی نے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اور بدلے میں دعائیں بھی دے کے میرے لیے جانا۔ دعائیں، میرا اس وقت دل جو نا 30% کام کرنا شروع ہو گیا، پہلے 25% تھا، تو آپ کی دعائیں سب، ٹھیک ہے؟ خالی کسی نے نہیں جانا۔ جی بسم اللہ۔ مولا پاک آپ کو صدا سلامت رکھے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے حسنین بھائی نے بیجیشن شروع کرنے سے پہلے ایک مجھے جملہ کا ہے، وہ جملہ میں آپ کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا، لیکن اس کا جواب ان کو مل گیا۔ ایک دفعہ ذرا میری طرف دیکھنا، کہا ہم نے کعبہ کی دیوار پر جب علی جیسے قرآن ناطق کو نازل کیا تو کعبہ کی دیوار ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اچھا، جتنے شیعہ سنی مسلمان سارے بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کہ جتنی میری زندگی نہیں جتنا وقت ان کو ذکر سنتے ہوئے ہو گیا، ایک جملہ میرا بھی آج سنتے جائیے۔ لوگوں نے علی اور کعبہ کا تعلق صرف یہ سمجھا ہے کہ 13 رجب کو علی مولا کعبہ میں آئے، نہیں، کعبہ علی کی گھر کا نام ہے، کعبہ علی کی جاگیر کا نام ہے، کعبہ علی کی مملکت کا نام ہے۔ کیوں؟ علی کی جاگیر کعبہ ہے تو ہی کعبہ نسلوں میں سفر کرتا رہا ہے نا علی کی۔ چوں ہی کعبے کے جو تعلقات علی کے بیٹوں سے رہے ہیں وہ کائنات میں کسی سے نہیں رہے، اسی لیے کعبے پر جس کا مرضی قبضہ ہو جائے، آخر میں آنا کعبے پہ علی کے بیٹے نے ہی ہے۔ جسے جملہ سمجھ آئے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے بھائی۔ کیوں؟ کعبے اور علی کا تعلق صرف مولا علی کی ظاہری حیات تک نہیں، کعبے اور مولا حسن کا اپنا تعلق ہے، کعبے اور مولا حسین کا اپنا تعلق ہے، کعبہ اور مولا زین العابدین کا اپنا تعلق ہے، کعبہ اور باقر العلوم کا اپنا تعلق ہے۔ اگر میں ایک ایک امام کے ساتھ خانہ کعبہ کا تعلق پڑھتا رہوں تو کم از کم 5 مجلسیں چاہیے کعبہ اور آل محمد کا صرف ایک ایک تعلق پڑھنے کے لیے۔ لیکن ایک جملہ سنتے جانا، یا علی نے کعبہ کے ساتھ ایسا تعلق بنایا، پہلے علی نے آ کر اپنے قدموں سے کعبہ کو قبلہ کیا، پھر علی مولا نے یہاں سے بتوں کو ہٹایا، پھر علی مولا نے سورہ توبہ کا مبلغ بن کر کعبے کے اندر جو تبلیغ کی، اس کے بعد آج تک کسی غیر مسلم کی جرت نہیں ہے جو حرم کعبہ میں داخل ہو سکے۔ پھر 21ویں رمضان کو جب علی ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ اب کعبے کے اوپر کس کا تصرف ہے۔ ایک دن علی مولا کا لال امام حسن مجتبی کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا مولا حسن آپ کا بابا کعبے میں آیا ہے تو کیا کعبہ آپ کی ملکیت ہو گیا؟ کہاں جو ہمارا کعبے پر تصرف ہے وہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ تو کہا پھر دکھائیے نا آپ کا اور کعبے کا تعلق کیا ہے، کہ پھر دیکھتے رہنا۔ یا میرے مولا حسن نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا شروع کیا۔ مکے والے کہتے ہیں جیسے علی کے بیٹے کے ہاتھ بلند ہوتے تھے ویسے کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہے۔ سبحان اللہ، آپ صدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جس کا مل کے یا نہیں، آپ بول پڑے آپ کی مہربانی، لیکن جملہ آگے کہ اتنی دیواریں بلند ہو گئیں کعبہ کی کہ لوگ اس دیواروں کے نیچے سے گزر رہے۔ پھر مولا حسین کعبہ آ گئے، جس حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ جب مولا حسین نے کعبہ چھوڑا تو کعبے سے صدا آئی کہ میں تب تک کسی حاجی کا حج قبول نہیں کروں گا جب تک اس کے دل میں حسین نہ ہو۔ ایک دفعہ بھائی میری طرف دیکھنا، پھر یہ آپ کے لاہور والے داتا علی حجویری، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب،
اس کے اندر مولا سجاد کے فضائل لکھے، مولا سجاد کا قصیدہ لکھا فرزدق نامی شاعر کا. انہوں نے کہا ایک دن اموی خلیفہ حشام حج کے دور میں خانہ کعبہ میں آیا ہوا تھا. یہ جملے سن لو چونکہ اگلے دو فضائل میں جو مولا امیر کے پڑھنے لگا ہوں کعبے کے ساتھ تعلق کے، اس کے لیے جملہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. یا داتا علی حجویری نے اپنی کشف الماجوب میں لکھا کہ فرزدق نامی شاعر جو محمد و آل محمد کی مدح کرتا تھا وہ بھی موجود تھا. یا حشام نے دیکھا فرزدق میرے پاس ہے، ابھی لوگ میرے لیے رستہ بنائیں گے، میں خانہ کعبہ کے پاس جا کے حجر اسود کو بوسہ لوں گا تو میری اس ادا پر فرزدق کچھ نہ کچھ کہے گا، میں فرزدق کو انعام دوں گا. یا حج کے موسم میں رش اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کو کیا پتا کہ عباسی خلیفہ اموی خلیفہ آیا ہوا ہے. یا حشام کو جب لوگوں نے جگہ نہیں دی نا، فرزدق ایک کونے میں کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا. پتہ ہے اس کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ اسے حاجیوں کے پاس ایک طرف سجاد کا چمکتا ہوا علی والا چہرہ نظر آ رہا تھا. فرزدق کہتا ہے میں نے وہاں سے دیکھا مولا سجاد نے جو ہی کعبہ کی طرف قدم بڑھایا بھیڑ ایسے کٹنا شروع ہوئی جیسے موسیٰ کے لیے پانی میں رستہ بنا تھا. کہ مولا سجاد جو ہی کعبہ کے قریب آئے سجاد نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ حجر اسود کا بوسہ لے. حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا، سجاد کے ہاتھ چوم کر واپس اپنی جگہ پہ آیا. یا بنو امیہ کے خلیفہ کے سامنے فرزدق نے شعر پڑھ کے کہا جاؤ امیہ والو اپنا کام کرو، تمہیں علی اور کعبے کا تعلق پتہ ہی نہیں. لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے ترستے ہیں اور حجر اسود ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتا. آپ صدا سلام، آپ ہمیشہ زندہ باد. بسم اللہ بسم اللہ. یا آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد. مل کے سارے بولو حیدری. انعام ملنے پہ حیران پریشان نہ ہوا کریں، آپ بھی دے سکتے ہیں، جشن والے دن سارا کچھ ہی جائز ہے. مل کے بولو حیدری. میرے بڑے پیارے دوست پولیس میں شاہ زمان بھائی میرے کلاس فیلو ہیں پرانے، یہی آپ کے قریب ہی رہتے ہیں، وہ بھی آج تشریف فرمائیں. تو میں ہاں بسم اللہ، عابد بھائی بھی بیٹھے ہیں، صدا سلامت رہیں. میرے جانے پہچانے چہرے ہیں سارے، اور جانے پہچانے کیوں نہ ہوں، علی کے جشن میں آتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی ہو. توجہ ہے نا، علی مولا کے ذکر میں آیا ہی وہی ہے نا جس کے دل میں علی ہو. اور علی پتہ ہے کس کے دل میں ہوتا ہے؟ جس نے الست میں علی کی ولایت کا اقرار کیا ہو. چونکہ جس کی روح نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ دنیا میں کبھی علی علی کر ہی نہیں سکتا. نہیں، میں آپ کو واقعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے مسجد کوفہ میں میرے اور آپ کے مولا علی منبر پہ ایک بندہ مجمع سے اٹھا، یا علی میرے دل میں تیری ولایت ہے. علی نے فرمایا جھوٹ نہ بول. یہ بیٹھا، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھا، یا علی میرے دل میں آپ کی ولایت ہے. علی نے فرمایا جھوٹ نہ بول، بیٹھ جا. یہ تیسری دفعہ اٹھ کے کہتا ہے غازی کے بابا میرے دل میں تیری ولایت ہے. کہا میرے عباس کا نام لے کے جھوٹ نہ بول، چونکہ عباس کی تو سچی قسم بھی کوئی نہیں کھاتا. کہا یا علی میں تب سے کہہ رہا ہوں میرے دل میں آپ کی محبت ہے لیکن آپ مان ہی نہیں رہے. علی کہتے ہیں میں کیسے مان لوں؟ آدم کو بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے روحوں سے میری ولایت کا اقرار لیا تھا، تیری روح وہاں موجود نہیں تھی. آپ ہمیشہ زندہ باد. مل کے بولو حیدری. سبحان اللہ. آپ صدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد. تو جس کے دل میں علی ہے، توجہ میری طرف دیکھنا بھائی، جس کے دل میں علی ہے اس کی روح نے اگر اقرار کیا ہے تو دل میں علی آ سکتا ہے. اگر روح نے اقرار نہیں کیا تو پھر دل میں بھی علی نہیں آ سکتا. توجہ میری طرف رکھو تو میں اگلا فقرہ پڑھوں. یہ ہے وہ قرآن ناطق کہ جب کعبہ پہ نازل ہوا. چلو کعبہ میں علی مولا کا نازل ہونا معجزہ ہے نا، معجزہ ہے نا، لیکن یہ معجزہ علی کی عزت نہیں، یہ کعبے کی عزت ہے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا بھائی. کیوں؟ علی آئے تو یہ قبلہ بنانا. توجہ، علی آئے تو یہ قبلہ بنانا، ورنہ کعبے کو کوئی نہ جان سکتا.
کعبے کی محبت محمد مصطفیٰ کے دل میں تب بھی تھی جب بیت المقدس قبلہ تھا۔ 3 وجوہات ہیں جس وجہ سے مصطفیٰ کے دل میں کعبہ کی محبت ہے۔ آپ ایک دفعہ میری طرف دیکھیں تو میں فکرہ بڑا قیمتی پڑھنے لگا ہوں، کوئی ہل جل میرے قریب نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے انکل ایک لمحہ دیں تو میں ایک فکرہ ان کو سمجھا کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ 3 وجوہات تھی جس وجہ سے مصطفیٰ کے دل میں کعبہ کی محبت ہے۔ پہلی وجہ، کعبہ بنایا ہے ابراہیم نے، جس وجہ سے رسول وارث کعبہ ہیں، چونکہ محمد مصطفیٰ وارث ابراہیم ہیں۔ رسول مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن دل میں تھا کہ کعبہ میرا قبلہ بن جائے۔ کیوں؟ مکی زندگی میں رسول نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی کہ نہیں؟ تو پھر مدینے میں آ کر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ کیونکہ مسلسل 13 سال سے محمد مصطفیٰ دل میں یہ دعا کر رہے تھے، اللہ کوئی تو دن ایسا آ جائے نا جب یہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے، جب یہ کعبہ ہماری نماز کی جگہ بن جائے، جب اس کی طرف رخ کر کے پورا عالم جھکنے لگے۔ کیوں 3 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ، رسول وارث کعبہ ہیں اور کعبہ ابراہیم نے بنایا ہے، تو رسول کعبے کا وارث بھی ہے، رسول کعبے کا مالک بھی ہے، رسول کا چچا بھی کلید بردار کعبہ ہے، رسول کے دادا بھی کلید بردار کعبہ ہے، رسول کے پردادا بھی کلید بردار کعبہ ہے، جناب ہاشم بھی کلید بردار کعبہ ہے، جناب عبد المطلب بھی کلید بردار کعبہ ہے، جناب ابو طالب بھی کلید بردار کعبہ ہے۔ کیوں؟ رسول کا دل تھا کہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ دوسری وجہ جس وجہ سے نبیوں کے سلطان کے دل میں کعبہ کی محبت تھی، وہ وجہ ہے ابو طالب کی قبر۔ نہیں، جو بندہ حیران ہو گیا ہے اس کو ہونا بھی چاہیے، چونکہ بات ہی نہیں ہے۔ یہ جو حتیم کعبہ ہے نا، سنگ مرمر کی ایک سفید جگہ ہے کعبہ کے ساتھ، وہاں پہلی قبر بنی تھی حضرت اسماعیل کی، چونکہ یہاں پہ حضرت اسماعیل اپنی بکریاں باندھا کرتے تھے۔ پہلی قبر حضرت اسماعیل کی بنی، اس کے بعد جو متولی کعبہ تھا اس کی قبر وہاں بنتی رہی۔ پہلی قبر بنی ہے حضرت اسماعیل کی، آخری قبر بنی ہے سرکار ابو طالب کی۔ ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھنا، اگر تمہیں اس جملے پر جشن کا لطف نہ آ سکا تو مجھے علی کی عزت کی قسم میں اگلا فکرہ پڑھوں گا ہی نہیں۔ اگر تم اس پہ بھی نہ بولے تو پھر میں نے علی کے بابا سے خیرات لی ہی کیوں ہے؟ کیوں؟ حتیم کعبہ میں کس کی قبر ہے؟ سرکار ابو طالب کی۔ حتیم کعبہ کہاں ہے؟ کعبہ کے ساتھ متصل۔ اب جب حاجی طواف کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو وہ صرف کعبے کا طواف نہیں کرتا، وہ سرکار ابو طالب کی قبر کا طواف کرتا ہے۔ اور 2 ٹکے کے بے غیرت ملا، اگر تیرے دل میں ایمان ابو طالب کا یقین نہیں ہے تو ابو طالب کی قبر کا طواف کرنا چھوڑ۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے، اگر حیدری کہنا ہے تو ادھر سے کہے، علی بزدل کا امام نہیں، علی بہادر کا امام ہے۔ چونکہ بندہ علی کو مانے پھر یہاں سے علی کی آواز نہ نکلے تو سمجھو کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ آپ سدا سلامت رہے۔ تو علی اور کعبے کا تعلق سننا۔ تیسری وجہ جس وجہ سے رسول کے دل میں کعبہ کی محبت ہے، وہ وجہ بتانے کے لیے جملہ نہیں پڑھنا، 2 لفظ کافی ہیں۔ 13 رجب، 13 رجب، 13 رجب، 13 رجب، 13 رجب۔ رسول کے دل میں کعبہ کی محبت اس لیے ہے چونکہ کعبہ پر 13 رجب گزری ہے۔ ہر نبی پر کوئی نہ کوئی معجزہ آیا لیکن آ کے گزر گیا۔ نوح کو کشتی ملی، طوفان کے بعد معجزہ ختم۔ ابراہیم آگ سے باہر آئے، معجزہ ختم۔ موسیٰ کوہ طور پہ گئے، معجزہ ختم۔ موسیٰ کا عصا اژدہا میں بدلا، معجزہ ختم۔ عیسیٰ نے مردے اٹھائے، مردہ اٹھا۔ عیسیٰ دنیا سے گیا، معجزہ ختم۔ میں کیا کروں؟ تو ٹی وی پہ بیٹھ کر علی اور نبیوں کا تقابل کرتا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جس کا معجزہ اس کے ساتھ چلا جائے، علی اسے کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے، کعبہ میں آج بھی دراڑ موجود۔ آپ صدا سلام، آپ ہمیشہ زندہ باد۔
آپ کے کیا کہنے؟ جزاک اللہ حیدری یا توجہ ہے جی، فکرہ پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے ساری ابھی تک کاوش کی. یہ علی امیر المومنین نے ایک دفعہ سفر شروع کیا، کوئی نہیں تھا ساتھ، اکیلے جا رہے تھے میرے مولا علی. ایک یہودی تیزی سے اپنی سواری سے علی کے پاس سے گزرا. اس نے جا کر ندی کے کنارے اپنی سواری کھڑی کی اور سواری کھڑی کر کے یہ پانی کے اوپر چلتا ہوا ندی کے دوسری طرف گیا. ابھی اس کا ادھر جانا تھا کہ علی مولا بھی ندی کے اس کنارے پہ آ گئے. اس نے علی کا چہرہ دیکھا اور ایک دفعہ مسکرا کے کہتا ہے کون ہیں آپ؟ علی نے اسے اپنا تعارف نہیں کروایا، کہ مسافر ہوں. کہ جیسے میں نے کیا ہے کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے ابھی یہ جملہ کہا تھا کیا تو ایسا کر سکتا ہے، اس کی ہے کہے ختم نہیں ہوا تھا کہ علی مولا اس کے ساتھ دوسری طرف کھڑے تھے. یہ حیران ہو کے کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، موسیٰ کی امت، چنے ہوئے لوگ. یہ آج بھی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب سے افضل ہیں. وہ ابھی ایک احتجاج ہو رہا تھا اقوام متحدہ کے باہر، ایک یہودی پلے کارڈ اٹھا کے کھڑا تھا، مسلمانوں کو کہہ رہا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس. اس کا مطلب خیبر آج بھی یہودیوں کو چبھتا ہے، اس کا مطلب خیبر آج بھی یہودیوں کو تکلیف دیتا ہے. اب جو نصاب کی کتابوں سے خیبر نکالے گا سمجھو اس کا کوئی نہ کوئی یہودیوں سے تعلق ہے. تم یکساں تعلیمی نصاب کے نام پر علی کے فضائل نہیں چھپا سکتے، چونکہ جہاں مولوی فضائل چھپانا شروع کرتا ہے وہاں اللہ کا قرآن بول پڑتا ہے. کتنے فضائل چھپا لوگے علی کو؟ اگر علی کا فضائل چھپانا ہے تو سب سے پہلے کعبے کو گرانا پڑے گا. اگر علی کا فضائل چھپانا ہے تو ساری مسجدوں کو گرانا پڑے گا. جب تک کعبہ اور مسجدیں ہیں تب تک علی کا فضائل نہیں چھپ سکتا، چونکہ کعبہ میں علی آیا ہے، مسجد سے علی گیا. آپ سدا سلامت رہیں بھائی، ذرا سا مسکراہٹ لانا چہرے پہ. اگلے پچھلے سارے مل کے بولو حیدری. اچھا خیبر ان کا لاسٹ چانس ہو جن کا لاسٹ امام علی تھا، جنہوں نے علی کو ہی آخری مانا ہے، ان کے لیے تو خیبر لاسٹ چانس ہے. لیکن ہمیں علی کے بعد 11 علی اور ملے ہیں. ہم 12ویں علی کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ آئے گا تو آخری خیبر بھی تب ہوگا اور آخری مرحب بھی تب مارا جائے گا. توجہ بھائی، یہ مولا علی نے یہودی سے کہا کیا پڑھ کے آئے تھے تم پانی سے پار؟ میں دیکھ رہا تھا تم منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے. کہ میں اللہ کا اسم اعظم پڑھ رہا تھا جو موسیٰ ہمیں توریت میں سکھا کے گیا ہے. وہ اسم اعظم پڑھا تو میں پار آ گیا. کہ تم مسلمان ہو؟ علی نے فرمایا کل اسلام ہوں. کہنے لگے پھر تو تمہیں پتا ہوگا کہ تمہارے قرآن میں اللہ کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے اسم کی تسبیح کر جو بڑا اعلیٰ ہے. یہ وہی اسم ہے جو موسیٰ نے ہمیں سکھایا تھا. کیا کبھی اس اسم سے ملے ہو؟ کیا کبھی کوئی اسم سے بھی مل سکتا ہے؟ کہ تیرے سامنے ہے. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا جسے سمجھ آئے. علی نے فرمایا وہ جسے اللہ اپنا اسم اعلیٰ کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. کیا آپ ہیں؟ کیا تو آپ جب خود اسم اعلیٰ ہیں تو آپ کیا پڑھ کے پانی سے پار آئے؟ کہ میں نے پڑھا یا سیدہ یا سیدہ. زندہ باد زندہ باد. جس کا ہاتھ نہیں اٹھا مل کے بولو حیدری. جو مشکل کشا کے بھی مشکل کشا نہیں. میں اخلاق جعفری صاحب، جج انکل حسنین بھائی، میں نے یہ فکرہ ایسے نہیں پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چلیے 2 لمحے کے لیے میں آپ کو یہاں روکتا ہوں اپنے ساتھ اور ایک فکرہ پڑھتا ہوں. یہ فکرہ میں نے ایسے نہیں پڑھا کہ علی مولا یہودی کے ساتھ پانی پہ چلے، کوئی تقابل ہی نہیں. علی مولا کے نوکر یہ معجزہ کرتے ہیں. میں فکرہ پڑھ دوں. بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے. امام نے فرمایا علی کی معرفت زیادہ ہوتی تو ہوا پہ بھی چلتا.
جی آپ فکر ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، لیکن ذرا میری طرف دیکھنا، یہ تو ان کے خادموں کے کام۔ اب بندہ کہ جی آپ نے حضرت عیسیٰ کو علی مولا سے گھٹا دیا، بھائی ہم نے نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ علی کے 11ویں بیٹے کے قدموں میں عیسیٰ سجدہ کرے۔ جسے سمجھ الاجل 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 الاجل، توجہ بھائی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بھائی سب نے سنا ہے نا، شیعہ سنی جو پریشان ہو گئے کہ امام مہدی آئیں گے، آ کر نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو جہاں پہ امام کے قدم آئیں گے وہاں پر عیسیٰ کا سجدہ ہوگا کہ نہیں؟ تو پھر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ذرا میری طرف دیکھنا کہ اچھا یہ کیوں مولا علی نے وہاں چل کے دکھایا؟ چونکہ طواف کعبہ کی ایک دعا ہے۔ میری طرف دیکھنا، ادھر ادھر نہیں، چونکہ یہ جملہ اگر آپ سے ضائع ہو گیا تو اس جملے کی قضا ممکن نہیں، اور نہ ہی یہ جملہ آپ کو پھر مل پائے گا جو میں آج پڑھ کے جا رہا ہوں۔ مجتبیٰ شاہ جی، جو ہی میں نے پڑھی نا دعا طواف کعبہ کی، ملا یعذر الفقی اٹھا کے دیکھ لینا، یہ سب سے آسان حوالہ دوں، یہاں جشن ختم ہو وہاں اپنے موبائل پہ نیٹ آن کریں، گوگل کھولیں اور وہاں پہ لکھیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کی دعا کیا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کی دعا کیا ہے۔ علی مولا نے کیا فرمایا؟ وہ سبح اسم ربک الاعلی میں اللہ جسے اپنا اسم اعلیٰ کہتا ہے، وہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں اور میں اپنا ہی اسم لے کر تو پانی پہ چلتا ہوں۔ تم یا علی کہہ کر پانی پہ آئے، میں سیدہ کہہ کر پانی میں آیا، چونکہ ہم کلنا محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ جاؤ گوگل کر کے دیکھ لینا، طواف کعبہ کے پہلے چکر کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک باسمک الذی یمشی علی ظلل من الماء، اللہ میں تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب وہ نام لیا جائے تو بندہ پانی پہ چلنے لگتا ہے۔ آپ صدا سلام، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے جو جملے تک پہنچ گئے۔ یا تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ۔ ابھی بھی تمہیں نہیں پتہ چلا نا کہ علی اور کعبے کا تعلق کیا ہے؟ آج 1400 سال بعد بھی جب دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے تو علی کے اسم کا واسطہ دیتی۔ چلیے ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ یہ ایک دفعہ میرے مولا اپنے 3-4 خاص اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ کی حدود میں کھڑے تھے۔ جو بندے چپ کر گئے میں جملہ پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ وہ توجہ کی وجہ سے چپ ہیں یا سستی کی وجہ سے چپ ہیں۔ کعبے میں کعبے کا کعبہ موجود تھا، ہاں 5-7 بندوں کو سستی ہے، باقی توجہ میں چپ ہیں۔ کعبہ میں کعبہ کا کعبہ موجود تھا کہ ایک بدو کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا۔ کون سنائے گا تمہیں یہ بات جو میں سنانے لگا ہوں اپنے مولا کی عطا کردہ؟ یہ بدو نے غلاف کعبہ کو ہلایا اور رو رو کے دعا کرنے لگا، پروردگار میں آج کی رات تیرا مہمان ہوں اور تجھ سے مغفرت کی میزبانی طلب کرتا ہوں، تم مجھے معاف فرما۔ یہ سریانی زبان میں کہہ رہا تھا۔ مولا نے ابو ذر سے کہا، ابو ذر تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ سے جہنم سے نجات مانگ رہا ہے، اور ابو ذر سنو اللہ نے اسے نجات دے دی۔ اگلے دن پھر مولا نے دیکھا کہ یہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا تھا اللہ تو بڑا کریم ہے، تجھے تیری اس عزت کا واسطہ جو تیرے اسم عزیز کی وجہ سے ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے معاف فرما۔ مولا نے کہا ابو ذر پتہ ہے آج یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یا علی کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس نے آج اللہ سے جنت مانگی ہے اور اللہ نے اسے دے دی ہے۔ یہ ایک بندہ ادھر سے کہنے لگا ابو ذر وہ مانگ اللہ سے رہا ہے، یہ علی کو کیسے پتا چلا کہ اسے جہنم سے بھی نجات مل گئی، اسے جنت میں مل گئی؟ کہ اسے ہی تو کہتے ہیں قسیم النار والجنہ۔ زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا بھائی۔ اسے ہی تو کہتے ہیں قسیم النار والجنہ۔ اللہ نے اسے معاف کیا،
علی نے کہا اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اس نے جنت مانگی، علی مولا نے جنت اللہ کے بہاف پہ دے کے کہا اللہ نے تجھے جنت دے دی ہے۔ اب تیسرے دن منظر بڑا عجیب بن گیا تھا، چونکہ یہ بدو پھر غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہا تھا۔ آج نہ یہ جہنم سے نجات چاہ رہا تھا، آج نہ یہ جنت چاہ رہا تھا، رو رو کے کہتا ہے اے وہ پروردگار جو نہ کسی مکان میں رہتا ہے، نہ کسی زمان کی حد میں رہتا ہے، نہ کسی پہ وقت کا اطلاق ہوتا ہے، نہ تجھ پر کسی چہرے کا اطلاق ہے، نہ تو بدن رکھتا ہے، نہ تو ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ میں نے تجھ سے جہنم سے نجات مانگی، تو نے دے دی، میں نے تجھ سے جنت مانگی، تو نے مجھے دے دی۔ اللہ آج میں تجھ سے 4000 دینار مانگ رہا ہوں، اللہ آج میں تجھ سے 4000 دینار مانگ رہا ہوں۔ وہاں اس نے کعبہ میں دعا مانگی، ادھر علی نے کہا ابو ذر وہ 4000 دینار کی تھیلی ذرا میرے پاس لے آؤ۔ دنیا نے کہا پہلے دن جنت مانگی، ہم نے نہیں دیکھی کیسے ملی، پہلے دن جہنم سے نجات مانگی، ہم نے نہیں دیکھی کیسے ملی، آج اس نے دینار مانگے ہیں اور وہ دیکھو مانگ اللہ سے رہا ہے، دینے ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے۔ ابو ذر کہتا ہے خاموش، چاہے معراج کا پردہ ہو یا بیت اللہ کا دروازہ ہو، جب بھی اللہ سے ملنے آؤ گے ملاقات ابو طالب کے بیٹے سے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان آپ صدا سلام، آپ ہمیشہ زندہ باد۔ یا علی جب بھی اللہ کے دروازے پر آؤ گے، میں جو بندے پریشان ہو گئے، جب مسجد میں سائل آیا تھا اور اس نے کہا تھا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر اللہ کے گھر سے دے، مسجد میں نمازی اور بھی تھے، انہوں نے کہا اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ جانے، اللہ کا گھر جانے۔ علی مولا نے نماز میں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ کے گھر سے، اللہ کے ہاتھ سے۔ نہیں جسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ میری طرف دیکھے بھائی، آواز ایک پوائنٹ بڑھائیے گا، فکر بالکل آخری، اللہ کے گھر سے، اللہ کے ہاتھ سے۔ تو اب جو 13 رجب کعبہ میں آئے ہیں نا مولا علی، آج کیا تاریخ ہے؟ 16 رجب۔ 16 رجب کا اشتہار پڑھ کے ہے نا، 16 رجب وہ دن ہے جس دن علی کی مادر گرامی قدر رحمان منزل سے نکل کر عمران منزل کو چلی۔ زندہ باد۔ ابھی جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ اٹھے گا، چونکہ فکر جشن کا یہی ہے۔ علی کی اماں رحمان منزل سے نکلی عمران منزل کی طرف۔ ایک فکر اور پڑھ کے جا رہا ہوں، دیوار سے گئی تھی، دیوار سے ہی واپس آئے۔ 3 دفعہ شک ہوئی ہے دیوار کعبہ، 3 دفعہ۔ پہلی دفعہ جب 13 رجب جناب بنت اسد گئیں، دوسری مرتبہ جب محمد مصطفیٰ 16 رجب کی صبح ابو طالب کا چہرہ دیکھ کر علی کو لینے گئے، پھر تیسری مرتبہ جب فاطمہ بنت اسد اور مولا علی کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئے۔ 3 دفعہ دیوار کعبہ شک ہوئی۔ اس میں شک نہ کرنا، جب دیوار کعبہ علی کے لیے ہٹ سکتی ہے تو مصطفیٰ کے لیے بھی ہٹ سکتی ہے، چونکہ مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں علی نے بھی مولا کہا ہے۔ تو جب دیوار کعبہ علی کے لیے ہٹی تو محمد مصطفیٰ کے لیے بھی پھٹی، یا محمد مصطفیٰ علی مولا کو، بس فکر یہی آخری ہے، محمد مصطفیٰ علی مولا کو اپنی رحل رسالت باہوں پہ امامت کا قرآن بنا کے اٹھا کے خانہ کعبہ سے باہر آئے۔ یا 16 رجب کو اتنا رش ہو گیا تھا خانہ کعبہ کی حدود کے اندر کہ علامہ باقر مجلسی کو لکھنا پڑا، عرب کی تاریخ نے 2 ہی مجمع دیکھے ہیں، ایک 16 رجب کو مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی، اور ایک 18 ذی الحج کو غدیر کے میدان میں محمد کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ۔ لیکن فکرہ کمال لکھا کہ دونوں مجمع ہی علی کے لیے تھے، فرق یہ تھا ایک دیدار علی کے لیے، ایک اقرار علی۔ آپ کے کیا کہتے؟ آپ صدا جیئے بھائی، مل کے بولو سارے حیدری، مل کے بولو دم دم سخیلال کلندر میں
آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. مولا آپ کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان، عقیدے، ہر شے میں برکت عطا فرمائے. جو جس نیت سے بیٹھے، ایک منٹ رکیے گا بھائی، جو جس نیت سے جشن میں آ کے بیٹھا ہے، جو جس نیت سے آج یہاں اس مقدس محفل میں آ کے بیٹھا ہے، وہ ذرا ایک دفعہ اپنی سماعتوں کو میری طرف ملائے بھائی. یا محمد مصطفیٰ نے علی مولا کے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، یا علی نے رسول کا چہرہ دیکھ کر آنکھیں کھولی. والشمس والضحاہا کے چہرے کو، والقمر اذا تلاہا نے دیکھا، یا عین اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دیکھا. نہ شیعوں سے جھگڑ، نہ علی والوں سے دشمنی کر. اگر علی ولی اللہ کا ثبوت چاہیے تو محمد کے ہاتھوں پر خانہ کعبہ میں علی دیکھ لے. جب لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ نے علی ولی اللہ کو اٹھایا، کلمہ مکمل. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا بھائی، میری طرف دیکھنا. یا علی مولا کو اٹھا کے رسول نے کہا، یا علی، جب کوئی کسی بچے کو پہلی دفعہ دیکھتا تو وہ اسے منہ دکھائی میں کچھ دیتا ہے. یا علی، میں آپ کو کیا دوں؟ 5 چیزوں کا اعلان مصطفیٰ نے کیا. لحم کا لحمی، فکر یہی آخری ہیں، آپ سبحان اللہ آہستہ کہیں اونچے. لحم کا لحمی، دم کا دم، روح کا روح، نفس کا نفس، جسم کا جسم. یا علی، میرا خون آپ کا خون. یا علی، میرا گوشت آپ کا گوشت. یا علی، میری روح آپ کی روح. یا علی، میرا نفس آپ کا نفس. یا علی، میرا جسم آپ کا جسم. اب کرنا محمد الرسول اللہ سے علی ولی اللہ کو الگ. زندہ باد. جس کے اندر علی کی ولایت وہ دیکھے بھائی. اب کرنا محمد مصطفیٰ سے علی ولی اللہ کو الگ. رسول نے کہا تھا، یا علی، آپ میرا خون ہیں، آپ میرا گوشت ہیں، آپ میری روح ہیں، آپ میرا نفس ہیں. پھر کہا، یا علی، آج منہ دکھائی میں آپ کو کیا دوں؟ کہا، یا رسول اللہ، کائنات کے مالک ہیں، جب بھی کوئی کسی بچے کو دیکھتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. یا رسول اللہ، میں وہ بچہ ہوں جو بچہ نہیں. بھائی زندہ باد. یا رسول اللہ، آپ وہ دینے والے ہیں جن کے پاس کسی شے کی کمی نہیں، تو جو آپ کا دل چاہے وہ دیجئے. پڑھ دوں جشن کے آخری فکرے. یا رسول نے علی کا چہرہ دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی، میں آپ کا چہرہ دیکھ کے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، اور اس بسم اللہ میں نہ بے کا نقطہ آپ ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یا علی، الحمد میں نا صراط مستقیم بھی آپ ہیں. اب نہ بولے، میں اگلا فکرہ نہیں پڑھتا. صراط مستقیم آپ ہیں، بے کا نقطہ آپ ہیں. یا علی، بسم اللہ کی بے سے لے کے سین والناس تک 6000 فضائل ہیں تیرے. زندہ باد علی کے شیعہ. ہاتھ اٹھانا بھائی. یا علی، تجھے کسی شے کی ضرورت تو ہے نہیں. یا علی، پھر میں تجھے کیا دوں؟ آسمان بنا ہے محمد کے صدقے میں، زمین بنی ہے محمد کے صدقے میں، ندیاں بہ رہی ہیں محمد کے صدقے میں، دریا چل رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، حوریں بنی ہیں محمد کی وجہ سے، غلمان بنے ہیں محمد کی وجہ سے، جنت بنی ہے محمد کی وجہ سے، عرش سجا ہے محمد کی وجہ سے، کرسی موجود ہے محمد کی وجہ سے، پردے موجود ہیں محمد کی وجہ سے، آسمان موجود ہے محمد کی وجہ سے، آدم ہے تو محمد کی وجہ سے، نوح ہے تو محمد کی وجہ سے، ابراہیم ہے تو محمد کی وجہ سے، موسیٰ ہے تو محمد کی وجہ سے، عیسیٰ ہے تو محمد کی وجہ سے. یا علی، پوری کائنات میرا صدقہ بنی ہے، اور میں اعلان کر رہا ہوں آج کے بعد محمد صرف تیرا ہے. مل کے بولو، دم دم علی لال کلندر مس. جزاک اللہ. یہ تھے قبلہ علامہ